مبارکہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ گزری اس میں لفظ سبحہ کا استعمال ہوا، اور اس سورہ میں اسٹارٹنگ ہو رہی ہے یسبحو سے۔ پہلے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، اب مضارع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی ہمیشہ سے پاسٹ میں، ماضی میں جو بھی زمانہ گزر گیا اس پورے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات تھیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح بیان کر رہی تھیں، اور صرف ماضی میں ایسا معاملہ نہیں ہوا، آئندہ بھی اور حالیہ زمانے میں بھی ہر وقت ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رہیں گی، آسمانوں میں رہیں گی، جو انسان اگر اللہ کی تسبیح نہ بھی بیان کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بے نیاز ہے، اس کی تسبیح ہر وقت ہر آن بیان کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی وقار، کل کا دن گزرا 6 دسمبر، اس دن ہم سے ایک مسجد چھین لی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتوں میں سے ممکن ہے کہ ایک حکمت ہو، لیکن اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، ہم سے ہمارے علاوہ تقریباً 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ وہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جس سے جیسی چاہی تسبیح پڑھوائی، جیسا چاہا کام لیا، جیسے چاہے کلمات سے اپنی عبادت کروائی، جس طرح چاہا اپنی عبادت کروائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے اوپر 5 وقت کی عبادت اس کے اوپر لازم کر دی۔ اب یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی 5 وقت کی اگر عبادت نہ کر سکے، نماز نہ پڑھ سکے، تو اگر مسجد چھین لی جائے تو کوئی عجب کام نہیں ہے۔ ہمارا تو حشر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بندگی نہ کرنے کی وجہ سے ہم سے کھانا پانی چھین لیتا، لیکن بزرگان دین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس نوازش کو ہم سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اس کو پھر بھی جاری کیے ہوئے، آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے ہم لوگ ہوش کے ناخن لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین پر ہے۔ کس کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم، حقیقی بادشاہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ القدوس یعنی جو تمام تر عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ اور بری ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو جس کی طرف نقص کی نسبت ہوتی ہے کہ وہ چیز کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ چیز ایک نقص شمار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک اور منزہ اور بری ہے۔ فرمایا العزیز، اس کا حکم وہ عزت والا ہے، اس کا حکم جو ہے وہ بالکل اٹل ہوتا ہے، اس کے حکم کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے اور نہ اس کا حکم کبھی مسترد کیا جا سکتا ہے۔ الحکیم، اور بڑی حکمت والا ہے، اس کا جتنا کام ہے، اس کے جتنے افعال ہیں، جتنا بھی وہ کام کرتا ہے وہ عین حکمت ہوتے ہیں، بندوں کے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ مسجد دی جا رہی ہے، مسجد روز بروز بن رہی ہے تو وہ بھی عین حکمت ہے، اور کوئی مسجد چھین لی جائے یا کسی مسجد پر اٹیک ہو تو وہ بھی ممکن ہے کہ عین حکمت ہو، ہم سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ کو بتائیں اتنی ساری صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اپنی اتنی صفات اور کوالٹیز بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا تم میں ظاہری شکل و صورت میں ایک رسول، ظاہری شکل و صورت میں ایک رسول تو بھیجا ہم نے ہے، جس کا فیصلہ اٹل ہے، جو قدوس ہے، جس کا حکم کبھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ فرمایا وہ رسول آئے، کیوں آئے، کیا کام کرنا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول آ کر ان لوگوں میں
اللہ کی نازل کردہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو صاف اور ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور جبکہ اس سے پہلے وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرات گرامی وقار، اسی سورہ مبارکہ کی آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اچانک سے باہر آواز آئی کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور کچھ ساز و سامان لے کر آیا ہے، کھانے پینے کا سامان لے کر آیا ہے۔ تو اس وقت مدینے میں بڑی قحط سالی کا عالم تھا، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے تھے کہ کھانے کو کہیں سے کچھ مل جائے تو ہمارا انتظام ہو جائے۔ ایسی قحط سالی کے عالم میں ایک قافلہ آیا، اس نے اپنا سامان رکھا اور اعلان کرا دیا کہ جس کو سامان لینا ہو آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، کہ اتنی دیر میں جتنے بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ سب چھوڑ کر حضور کو چلے گئے باہر اور جا کے غلہ خریدنے لگے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کے اندر صرف اور صرف 12 صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے، جن میں یہ جو خلفائے اربعہ ہیں یہ بھی باقی تھے اور بھی اجلہ صحابہ کرام باقی تھے۔ لیکن باقی تمام صحابہ کرام اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ تمام کے تمام باہر چلے گئے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام تھے، اگر وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں معاذ اللہ، تو پھر اگر ہم لوگ ایسی حرکت کریں تو پھر ہم لوگوں سے تو کچھ بعید نہیں ہونا چاہیے، اس کو غلط نہیں شمار کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی وقار، یاد رکھیں جو نئے نئے مسلمان تھے، ابھی نئے نئے آئے تھے، حضور کی تربیت میں ابھی نئے نئے شامل ہوئے تھے، اور تربیت جب تک مکمل نہ ہو جائے کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ ابھی انسان تربیت کے مراحل سے گزر رہا ہے، ابھی 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، تربیت میں تو 10 سال لگ جاتے ہیں، 20 سال لگ جاتے ہیں۔ ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی ابتدا میں 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن جو بھی ان کو صحبت ملی ہو، ابھی ان کی مکمل تربیت نہیں ہو پائی، اس لیے وہ لوگ باہر چلے گئے۔ اگر جن کی مکمل تربیت ہو گئی تھی ان کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، اندر 12 صحابہ کرام پھر بھی موجود تھے، ان کو کوئی چیز ہلا نہیں سکی، قحط سالی کا غم بھی نہیں ہلا سکا، انہیں مال اور اپنے آل اولاد کے تلف ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہلا سکا، اور وہ اندر موجود رہے۔ اس سے معلوم چلا کہ کبھی بھی کسی بھی صحابی پر طعن کرنے سے پہلے، کسی بھی صحابی کی کوئی ایسی ادا دیکھیں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، جس کو آپ بڑے نازیبا انداز سے سمجھ رہے ہوں، تو اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ ادا کب کی ہے، وہ عمل ان کا کب کا ہے، ابتدائی تربیت کا ہے یا انتہائی تربیت کا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس چیز کو یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو کسی شیخ سے مرید ہو جائے اور ان کی صحبت اختیار کرے اور پھر باہر جا کر کچھ غلط کام کرے، کچھ بھی غلط کام کرے، کچھ بھی 19-20 کام کرے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شیخ کی تربیت کیسی ہے۔ ترنت سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو ابتدائی مرحلہ چل رہا ہے یا تو وہ شیخ کی تربیت اٹھا نہیں پایا اور شیخ کو کامل طور پر سمجھ نہیں پایا۔ کبھی شیخ پر طعن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات بہت دور تک پھر چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرشد کامل، مرشد برحق حضور شیخ العالم دامت اللہ تعالی علینا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی عزت و ناموس کی ہم سب سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔